رہی تھی کہ مشرکین مکہ وہ اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو مانتے تھے، یہ فلاں بت ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تم مشرک ہو، تمہارا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں، لیکن انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ نبی تیرا سچا واقعاتاً تیرا مبعوث کردہ نبی ہے، تو نے اس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اے اللہ پھر ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دے، ہمیں نیست اور نابود کر دے، ہمیں ختم کر دے، ہم پہ اللہ اپنی طرف سے عذاب کو نازل فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک حضور کی ذات اقدس موجود ہے اس وقت تک اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ عذاب سے جب بچے ہوئے ہیں حضور کے زمانے میں، فرمایا یہ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ السلام کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ اس کا صدقہ ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اب اگر کوئی کہے بھئی حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب آ جائے عذاب، تو اللہ نے اس کا جواب ہی دے دیا، آپ کی ذات اقدس جب تک موجود ہے، اور دوسرا جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں، تو بتائیے استغفار کرنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ یہ استغفار کی حقیقت ہم تک کس نے پہنچائی؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پہنچائی ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ جب تک استغفار کرنے والے موجود ہیں تو یہ استغفار کی جو برکات، یہ استغفار جو ہم تک پہنچا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا۔ تو اللہ کے نبی تو مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے کہ خود عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں عذاب نہیں ہوگا۔ وہی مشرکین مکہ، وہی کفار مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ کے اندر موجود ہیں، طرح طرح کے عذاب، طرح طرح کی تکالیف، کبھی کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، کبھی جب سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجڑی لا کے اوپر رکھ دی جاتی ہے، کبھی طائف کی وادی میں جاتے ہیں تو بچوں کو پیچھے لگا کے جو پتھر مارے جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کے جس میں اطہار سے خون نکلتا ہے، جوتوں تک پہنچتا ہے، جونتے پاؤں کے ساتھ چپک جاتے ہیں خون کی وجہ سے۔ اور کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا جاتا ہے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں جب ہمارے یہاں گرمی ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے؟ 46 سے 47، اے سی کے بغیر بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ وہاں کی گرمی کا تصور کریں کہ سردی میں بھی وہاں گرمی ہوتی ہے، تو گرمیوں میں کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور پھر آج کل تو اے سی چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اس زمانے کو دیکھیے کہ جب ہر طرف ریت ہی ریت ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر ہیں، ان پتھروں کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن اس وقت بھی احد احد کی صدا لگاتے ہیں۔ اور اسی طرح خباب رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی تکالیف دی جاتی ہیں، پہلے بھی عرض کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے خباب بتا تجھے زمانہ جاہلیت میں یا جب اسلام قبول کر لیا تھا اس وقت جو ہے وہ تجھ پہ ظلم و ستم کیسا ہوتا تھا؟ کہنے لگے میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں گا، میں اپنی زبان سے کیا بیان کروں گا، ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو جائے، میری آپ کمر دیکھ لیجئے، میری کمر جو ہے وہ بول کے بتائے گی مجھ پہ کتنے ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ جب کمر سے کپڑا اٹھایا تو جگہ جگہ پر گڑے بنے ہوئے تھے، پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں بنے ہیں؟ فرمایا جب اسلام قبول کیا، جب لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، میں نے پہلے کہا کہ پچھلے جمعے میں شاید آپ کو یاد ہو، میں نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے اور اس کہنے کے بعد زندگی زمین و آسمان جتنا فرق زندگی میں آ جاتا ہے۔ جب لٹایا گیا جاتا، فرمایا آگ کے کولے جلائے جاتے، ان کے اوپر جو ہے وہ سیدھا کر کے لٹا دیا جاتا اور وہ کوئلے بجھتے، میرے جسم سے نکلنے والے خون سے وہ بجھتے تھے۔